بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، سپر فوڈ کینوا کی جو کاشت ہے وہ عنقریب شروع ہونے والی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آرگینک ایگریکلچر ایکسپرٹ محمد علی خان صاحب۔ تو ہم ان سے بات کریں گے کہ کینوا کی جو معیاری اقسام ہیں بیج کی، وہ کہاں سے مل سکتی ہیں، اور اس وقت جو اقسام مارکیٹ میں موجود ہیں ان میں سے کون سی اچھی اقسام ہے جس کو ہمارے کاشتکار استعمال کریں اور وہ اس سے بھرپور پیداوار لے سکیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ محمد علی خان صاحب، بتائیے کہ جو اب یہ اس کی جو کاشت ہے کینوا کی، وہ کب سے شروع ہو رہی ہے، اور اس کے جو بیج ہیں جن کی جو ورائٹی کے لحاظ سے جن کی بھرپور پیداواری صلاحیت ہے وہ کون کون سی اور کہاں سے مل سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ طاہر ندیم صاحب۔ کینوا کے حوالے سے اس وقت ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ مختلف ورائٹیز کی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو زیادہ تر کینوا کی جو ورائٹی کاشت ہو رہی تھی وہ Q7 تھی۔ اب 2023 کے اندر کچھ دو ورائٹیاں نئی یہ انٹروڈیوس ہونے جا رہی ہیں، اور اس کا بیج بھی جو ہے وہ لمیٹڈ کوانٹٹی کے اندر موجود ہے، اور کوئی لینا چاہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ دوسری ایک جو Q7 ہے، یہ ورائٹی تقریباً یہ اس کے سامنے ہے، یہ Q7 ورائٹی ہے، یہ بیج اس کا ہے۔ تو یہ 140 دن کی فصل ہے، اور اس میں 25 سے 30 من اس کی اوسط اس کی آتی ہے، اور یہ نسبتاً تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے، اور اس کا ہارویسٹنگ جو پیریڈ ہے وہ تقریباً 130-35 دن کے قریب ہوتا ہے اس کا۔ دوسری جو ورائٹی ہے کینوا 29 Q29، یہ ورائٹی جو ہے اس کا جو فصل کا دورانیہ ہے وہ تقریباً 120 دن ہے، یعنی یہ 15 دن پہلے تقریباً یہ دوسری جو ورائٹی کی نسبت پکڑ تیار ہو جاتی ہے جو پہلے کاشت ہو رہی تھی۔ تو اس کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ زمین اب جلدی فارغ ہو جائے گی۔ خدا نخواستہ موسم میں موسمی تغیرات جو آ جاتے ہیں، یہ موسم جلدی خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ گرم ہو جاتا ہے، اس میں جو دوسری ورائٹی ہے ان کا بیج چھوٹا رہ جاتا ہے۔ تو یہ اس صورت کے اندر یہ جو ورائٹی ہے Q29 جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی اچھا پرفارم کرے گی۔ تیسری ورائٹی جو ہے کہ اس کی جو خصوصیت یہ ہے کہ QLS 2023، یہ کینوا لو سیمپونین 2023 ورائٹی ہے۔ اس میں اس کا خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو کڑواہٹ ہے وہ عام جو ورائٹی دوسری جو ورائٹی ہیں کینوا کی اس کے مقابلے میں اس کی کڑواہٹ کم ہے۔ اسے کینوا سویٹ بھی کہتے ہیں، اور کینوا لو سیمپونین 2023 اس کو کہتے ہیں۔ اس کی خصوصیت سب سے بڑی ہے کہ اس کا بیج کا جو سائز ہے عام جو دوسری ورائٹی ہیں اس کے مقابلے اس کا سائز بیج کا وہ نسبتاً زیادہ موٹا ہوتا ہے، اور یہ نسبتاً کم کڑوا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے مارکیٹ میں یہ لگتا ہے کہ نیکسٹ ایئر اس کی مارکیٹ اس کی اچھی ہوگی، اور اس کا ریٹ بھی انشاءاللہ تعالی مارکیٹ میں باہر اس کو گرور کا اچھا ملے گا۔ خان صاحب، یہ جو کینوا کی کاشت ہے یہ ہمارے پاکستان کے کن کن علاقوں میں ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے جو کلائمیٹ ہے، جو ہماری آب و ہوا ہے، وہ کن کن علاقوں کی اس کینوا کی کاشت کے لیے موزوں ہے؟ پاکستان کی تقریباً یہ ہمارے صوبہ پنجاب کے جتنے میدانی علاقے ہیں، اور سندھ کا جو علاقہ ہے تقریباً سارا یہاں اس کی کینوا کی کاشت کے لیے موزوں ہے۔ ہاں، اس کے فصل اس میں کاشت کرنے میں تھوڑے ٹائم میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ وہاں جو سندھ کا علاقہ ہے وہاں تھوڑا سا جلدی کاشت کر لیتے ہیں، اور ہمارا جو دوسرا پنجاب کے علاقے ہیں تھوڑا سا لیٹ کاشت ہوتی ہے، کیونکہ دوسرے فصلیں آلریڈی ہمارے پاس کاشت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے زمین ہمارے پاس فارغ نہیں ہوتی۔ تو سندھ کے علاقے میں ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ان کی فصلیں تقریباً 15-20 دن پہلے آ جاتی ہیں۔ تو جس طرح عام ہمارا مینگو جلدی آ جاتا ہے، گندم جلدی آ جاتی ہے، وہاں کی سرسوں جلدی آ جاتی ہے، تو اس طرح اس کا ایڈوانٹیج وہاں سندھ کاشت کرنے کا اس میں ایڈوانٹیج کا زیادہ ہے۔ مارکیٹ میں کیونکہ گیپ ہوتا ہے کہ فصل پچھلے سال کی فصل ہے جو اسٹاک ہوتے ہیں وہ ختم ہوئے ہوتے ہیں، اور جیسے کوئی فصل پہلے نئی مارکیٹ میں سندھ کی آتی ہے تو اس کو ریٹ بھی اچھا ملتا ہے، اور وہ گرور بھی کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ اس کا جو کاشت کا جو پیریڈ ہے، دورانیہ ہے کاشت کا، وہ کون سا ہے، کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہ اس کا 15 اکتوبر کے بعد یہ ہے کہ 15 اکتوبر کے بعد اس کو ہم کاشت کر سکتے ہیں، اور اس کا جو یہ فصل جو ہے 120 دن سے لے کے 135 دن کی فصل ہوتی ہے یہ۔ تو مارکیٹ ویلیو اس کی بتائیں کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے جو کاشتکار ہیں وہ اس دورانیے میں گندم بھی کاشت کرتے ہیں، رایا یا کنولا بھی کاشت کرتے ہیں، تو ان کے مد نظر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ کیا ہے؟ مارکیٹ ویلیو دیکھو کہ اس وقت دن بدن اس کی مارکیٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ سپر فوڈ ہے،
اس کے ایکسپورٹ کرنے کے بہت زیادہ مواقع ہیں. مڈل ایسٹ کی مارکیٹ ہے وہ, اور اس کے بعد مطلب کہ یہ یورپ کی مارکیٹ ہے. یہاں اچھی مطلب کہ اچھی بڑا پوٹینشیل ہے. وہاں مطلب کہ اگر کسی کے ریسورسز ہیں تو وہ اس کو اچھے طریقے سے وہاں ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے اور ذریعہ مبادلہ کما سکتا ہے. باقی لوکل مارکیٹ کی جہاں تک بات ہے, اس میں لوگوں میں کیونکہ اویئرنیس آ رہی ہے, کیونکہ یہ گلوٹن فری فوڈ ہے اور سپر فوڈ ہے, اور یہ مختلف بیماریوں کا کہتے ہیں کہ یہ علاج غذا کی صورت میں علاج بھی بنتا ہے یہ. تو اس کے مطلب کہ جو ہمارے ماہر غذائیت ہیں اور جو نیوٹریشنسٹ ہیں وہ مطلب ہے کہ مریضوں کی ان کی دوائیوں کی ادویات کے حوالے سے, ان کی صحت کے حوالے سے اس کو باقاعدہ تجویز کرتے ہیں. تو اس کی فی من جو پرائس ہے مارکیٹ میں وہ کیا رہتی ہے, کوئی اس کا میں ان بٹوین بتائیں, یعنی کہ کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے؟ اس وقت تو مارکیٹ میں یہ سمجھ لیں کہ کنوا بہت زیادہ شارٹ ہے اس وقت, کیونکہ اس لاسٹ ایئر کی پروڈکشن نہ ہونے کے برابر تھی. اور اس وقت مارکیٹ کا کہتے ہیں جو کنوا امپورٹ ہو کر پاکستان میں اگر کہتے ہیں سیل ہو رہا ہے, جو باہر سے منگا کے لوگ سیل کر رہے ہیں وہ تقریباً 1500 سے 2000 روپے کلو سیل کر رہے ہیں. اور جو لوکل ہمارا کنوا ہماری لاسٹ پروڈکشن تھی ہماری لوکل پروڈکشن کی, اس کی کہتے ہیں کہ اس میں تقریباً یہ 700 سے لے کر 1000 روپے کلو سیل ہو رہا ہے. یہ امید ہے کہ اس کا کیونکہ نیکسٹ ایئر اس کے ہمارا کیونکہ لوکل پروڈکشن نہ ہونے کے برابر تھی, اور اس میں اس سال جو ہے کمنگ ایئر کے اندر اس کا ریٹ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ یہ 25-30 ہزار روپے من کے قریب جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا جو کاشت کا طریقہ کار ہے یا اس کے لیے جو زمین کی تیاری, اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اس کے لیے زمین کی تیاری کیسی ہونی چاہیے, اور ایک جو کاشت کیا جائے وہ کیسے کی جائے, ڈرل کے ذریعے, چھٹا کے ذریعے, چوپا کے ذریعے, کس طرح مطلب اس کی کاشت ہونی چاہیے؟ اس سے پہلے رونی کریں, رونی کرنے کے بعد وطن میں بیڈ بنائیں, اور بیڈ میں کے دونوں طرف میں اس کو 6 انچ کے فاصلے پہ اس کا چوپا لگا دیں. اور جڑی بوٹی جو ہے کیونکہ ابھی اس کی یہ فصل نہیں ہے, اس میں کوئی مطلب ہے کہ ویڈیسائڈ ہم استعمال نہیں کریں گے, بلکہ اس کو ہم اس کی گوڈی کریں گے. اور جب اس میں آپ کی بیوائی کا عمل جب مکمل ہو جائے, جب دیکھ لیں کہ اس کی جو ہے جرمینیشن اچھی خاصی ہو گئی ہے اور جرمینیشن اس کی مکمل ہو چکی ہے, تو پھر چھدرائی کا عمل بھی آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہے, تاکہ جو صحت مند پودا وہی آپ نے رکھنا ہے. اور اس کے بعد جو پودے دوسرے جو پودے کمزور پودے ہیں ان کو آپ نے اکھاڑ لینا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ڈی اے کھادوں کا پلان تو وہی ہے, مطلب ڈی اے پی یوریا. بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ بایو کھاد کے ذریعے یا کہتے ہیں قدرتی کھادوں کے ذریعے اس کو کاشت کریں, تاکہ اس کی جو غذائیت ہے وہ بھرپور طریقے سے ہو, اور اس کی جو مطلب ہے کہ ہمیں اس کے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ بھی حاصل ہوں. تو یہ چیز ہے اس میں ایک چیز ہمیں احتیاط کی کہ میں بتاتا چلوں کہ اس میں پانی بہت کم لگانا ہے آپ نے, کیونکہ یہ فصل قد بڑا کر جاتی ہے, یہ 4-5 فٹ قد کر جائے گی. اگر پانی جب زیادہ لگائیں گے 4-5 مرتبہ, اگر ایک فصل میں اپنا پورا پانی لگا دیا تو یہ قد زیادہ کر جائے گی, تو کہ فروری میں جا کے اس کے طوفان چلنے کے امکانات کافی سارے ہوتے ہیں, تو اس کا سٹیم ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, یہ فصل ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس میں کہ پہلا پانی کے 25 سے 30 دنوں کے بعد پہلا پانی لگائیں, اس کے بعد دوسرا پانی کے بعد دیکھیں کہ جب فصل گوب کی حالت کے اندر ہو تب آپ نے پانی لگانا, اس کے ساتھ پوٹاش آپ نے یوز کرنی ہے. اور پھر یہ کہ اسی طرح موسم کے مطابق آپ نے اس میں کوشش کرنی ہے کہ پانی جو ہے کم سے کم لگے اس کا. اچھا تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جن علاقوں میں کاشتکار اس کو کاشت کر رہے ہیں, خصوصاً سندھ کے علاقے میں, کینوا کی کاشت کے بارے میں کیا تاثرات ہیں, ان کا کیسا تجربہ ہے؟ سندھ میں تو یہ کہتے ہیں کہ ارلی آ جاتی ہے کراپ, وہاں سے مطلب کہ ان کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے, وہاں بڑی پیمانے پر کاشت زیادہ ہوتی ہے. خاص طور پہ یہ ہمارا جو حیدرآباد عمرکوٹ کا علاقہ ہے, میرپور خاص کا, وہاں یہ کنوا زیادہ لوگ کاشت کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ محمد علی خان صاحب. ناظرین, آپ نے کنوا کی کاشت کے حوالے سے جو اس کی بیج کی ورائٹی ہیں ان کے بارے میں جانکاری لی, تو ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے کاشتکار بھائی جہاں گندم کاشت کرتے ہیں یا تیل دار اجناس میں رایا یا کنولا کاشت کرتے ہیں, وہاں یہ کنوا کی کاشت بھی کریں گے, جو کہ ایک بہت ہی نیوٹریشن فوڈ ہے اور سپر فوڈ ہے. مارکیٹ میں اس کی ویلیو بھی بہت زیادہ ہے, اور ہمارے کاشتکاروں کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ایسی فصل کاشت کریں جو پیداوار بھی اس کی اچھے ہو اور اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.